A most authentic review is here. Come watch it together. آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں ایک سوال پوچھنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جب کوئی خاندان بکھرتا ہے تو اصل ولن ہوتا کون ہے؟ کیا وہ کردار ہیں جن کے فیصلوں سے تباہی آتی ہے، یا وہ حالات جو انہیں ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ یا پھر وہ پورا سماجی ڈھانچہ جس میں وہ سب قید ہیں؟ بالکل، آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہم جن کہانیوں کا جائزہ لے رہے ہیں ان میں کوئی بھی کردار آپ دیکھیں مکمل طور پر سیاہ یا سفید نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ صحیح۔ میرب کی اپنی خود مختاری کی جدوجہد ہے، علی کی اپنی شناخت بچانے کی کوشش ہے، اور عالیہ کی ایک ایسے نظام میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی تڑپ ہے جو اسے پہلے ہی مجرم مان چکا ہے۔ تو چلیے ان الجھی ہوئی کہانیوں کی گرہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کرداروں کے انتخاب اور ان کی مجبوریاں ہمیں اس مرکزی سوال کے جواب کے کتنے قریب لے کر جاتی ہیں۔ تو پھر کہانی کے مرکز سے ہی شروع کرتے ہیں، میرب کے اس ایک فیصلے سے جو پورے خاندان میں ایک بھونچال لے آتا ہے۔ جی، وہ کہتی ہے میں اپنی امی کے لیے گھر بناؤں گی، چاہے پھر اس کے لیے مجھے شوبز ہی کیوں نہ جوائن کرنا پڑے۔ اب سطح پر تو یہ ایک بیٹی کی اپنی ماں کے لیے محبت لگتی ہے نا؟ بالکل، پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی سیدھا نہیں ہے۔ اس ایک جملے کے پیچھے آپ دیکھیں کئی پرتیں ہیں۔ اچھا۔ پہلی پرت تو ظاہر ہے اپنی ماں کو ایک محفوظ چھت دینا جس سے انہیں محروم کیا گیا تھا، لیکن دوسری اور شاید زیادہ طاقتور پرت وہ بدلے کی ہے۔ بدلہ؟ جی، جب میرب کہتی ہے کہ میں بس ان کے انا کا خون کرنا چاہتی ہوں تو وہ واضح کر دیتی ہے کہ یہ گھر بنانا صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ یہ ایک ہتھیار ہے۔ واہ، مطلب یہ ان لوگوں کے غرور کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے جنہوں نے اسے بے عزت کیا۔ بالکل۔ اور شاید اسی لیے علی کا رد عمل اتنا شدید، اتنا ذاتی ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ اسے صرف ایک کیریئر کا فیصلہ نہیں سمجھتا۔ یہ اس کے لیے اپنی بے عزتی ہے۔ وہ میرب کو گھر سے نکال دیتا ہے اور سیدھا حملہ اس کی ماں کی تربیت پر کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے خبردار جو میری ماں کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو سچ کہوں نا تو یہ تمہاری ماں کی تربیت ہے۔ تو یہ جھگڑا میاں بیوی کے اختلاف سے نکل کر سیدھا خاندانی غیرت کی جنگ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ علی کا غصہ صرف اس کی انا یا غیرت پر نہیں ہے بلکہ اس سماجی کردار پر ہے جو اس سے چھن رہا ہے۔ مطلب؟ ہمارے معاشرے میں مرد کی شناخت اکثر اس کی کمانے کی صلاحیت سے جڑی ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، پرووائیڈر کا کردار۔ وہی، اور علی اس وقت مالی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ سب کچھ بک چکا ہے۔ ایسے میں جب وہ کفیل کا کردار نبھانے میں ناکام ہو رہا ہے تو میرب کا خود کفیل ہونے کا فیصلہ اسے مدد نہیں بلکہ اپنی ناکامی کا اعلان لگتا ہے۔ اچھا، یعنی میرب کا قدم اٹھانا علی کی نظر میں اس کی مردانگی پر براہ راست حملہ ہے؟ بالکل، یہ کنٹرول کی جنگ نہیں، یہ اپنی شناخت بچانے کی جنگ ہے۔ جب وہ باہر کی دنیا میں اپنی قدر کھو رہا ہے تو وہ گھر کے اندر اپنی حکومت قائم کر کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرب کا فیصلہ اس کی آخری پناہ گاہ یعنی اس کے گھر پر اس کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اسی لیے اس کا رد عمل اتنا شدید اور غیر متناسب ہے۔ وہ صرف ایک شوہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ناکام مرد کے طور پر رد عمل دے رہا ہے۔ اور اگر اس تصویر میں ہم علی کی باقی مشکلات بھی شامل کر لیں تو یہ کردار اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ جی، وہ صرف ایک ضدی شوہر نہیں ہے، وہ ایک بیٹا بھی ہے جس کی ماں کو برین ہیمریج کا خطرہ ہے، اور ایک بزنس مین ہے جس کا سب کچھ ڈوب چکا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا غصہ، اس کی فرسٹریشن، وہ ان سبھی دباؤ کا نتیجہ لگتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں حالات ولن کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ مالی دباؤ اکثر ذاتی رشتوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ اور ذرائع میں یہ چھوٹی سی تفصیل بھی ہے کہ علی کے کچھ بیرونی ملک کلائنٹس ہیں جو اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہار رہا، وہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہیں، اور یہ ناکامی اس کے اندر غصے و بے بسی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ تو وہ ایک ایسے جال میں پھنس گیا ہے جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک طرف تو علی ہے جس کی بے بسی مالی حالات اور ناکامی سے پیدا ہوئی ہے، لیکن جب ہم کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، عالیہ کی طرف، تو وہاں بے بسی کی ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ خوفناک شکل نظر آتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔
ایک ایسی بے بسی جہاں آپ کا سچ کوئی نہیں سنتا اور الزام ہی آپ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ عالیہ اور طارق کی کہانی وہ میرب اور علی کی کہانی کا عکس ہے، لیکن ایک بگڑے ہوئے آئینے میں۔ بگڑے ہوئے آئینے میں، واہ! یہاں بھی ایک بحران ہے۔ طارق کو بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن اس بحران کا حل ڈھونڈنے کے بجائے فوراً ایک قربانی کا بکرا تلاش کیا جاتا ہے۔ اور وہ بکرا عالیہ ہے؟ جی، ساس کا پہلا جملہ ہی فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تمہارے عاشقوں نے کیا حال کیا ہے اس کا؟ کوئی ثبوت نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف الزام۔ اور اس الزام تراشی میں ساس کا کردار بہت بہت کلیدی ہے۔ وہ صرف عالیہ پر الزام نہیں لگا رہی، وہ تو پورے بیانیے کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ بالکل، وہ اپنے بیٹے طارق کو سکھاتی ہے کہ اپنے باپ سے جھوٹ بولو، کہو کہ نشہ دوستوں نے زبردستی پلایا تھا۔ کیوں؟ تاکہ خاندان کی جھوٹی عزت پر آنچ نہ آئے۔ صحیح، سچائی کی کوئی اہمیت نہیں، صرف ظاہری بھرم قائم رہنا چاہیے۔ اس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ساز خود اسی نظام کی پیداوار بھی ہیں اور محافظ بھی۔ بالکل، ہو سکتا ہے وہ خود بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی حالات سے گزری ہوں اور اب وہ اسی نظام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو وہ عالیہ کو کنٹرول کر کے دراصل اپنی بے اختیاری پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ اس سماجی ڈھانچے میں عزت بچانے کا واحد طریقہ سچ کو دبانا اور عورت کو قربان کرنا ہے۔ اور اس منافقت کی انتہا دیکھیں، طارق کا باپ جو خود دن رات دکان پر بیٹھ کر چرس اور دوسرے نشے کرتا ہے، ہاں، وہ اپنے بیٹے کی ایک غلطی کا ذمہ دار بھی بہو کو ٹھہراتا ہے۔ یہ اس نظام کے دوہرے معیار کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ کلاسک کیس ہے۔ کیسے؟ جب خاندان کے اندر کا مرد یعنی طارق باہر کی دنیا کی برائیوں کا شکار ہوتا ہے، جیسے بری صحبت، نشہ، تو اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے الزام گھر کی عورت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ گویا اس کی موجودگی ہی تمام مسائل کی جڑ ہے۔ بالکل، عالیہ اس نظام میں مکمل طور پر تنہا اور بے آواز ہے، جہاں اس کی شناخت صرف ایک شک کے دائرے میں قید ہے۔ تو اب تک ہم نے کرداروں کی انا کو دیکھا، حالات کی سنگینی کو ولن کے طور پر دیکھا، لیکن اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ جی، ایک نئے کردار کی شکل میں۔ ماہد، وہ طارق کو ہسپتال پہنچا کر ایک ہیرو کی طرح داخل ہوتا ہے، اور اس کے آتے ہی خاص طور پر طارق کی بہن نرگس کے لیے امید کی ایک کرن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نجات دہندہ یا سیویئر کا تصور بہت عام ہے۔ جب کردار اپنے مسائل کے بوجھ تلے اتنے دب جاتے ہیں کہ وہ خود کوئی حل نہیں نکال پاتے، تو وہ کسی بیرونی طاقت کا انتظار کرتے ہیں جو آ کر سب کچھ جادو کی طرح ٹھیک کر دے۔ اور ماہد اس خاندان کے لیے وہی امید ہے۔ جی، وہ امیر ہے، وجیہ ہے اور مددگار بھی ہے۔ اور نرگس کا وہ خواب کہ کاش وہ رانجھا ہو جائے اور میں اس کی ہیر کبوتری بن کے اس کے آگے پیچھے ڈولتی پھروں۔ یہ جملہ اس خاندان کی گہری مایوسی اور فرار کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کیا ماہد واقعی ایک نجات دہندہ ہے؟ اس کا اپنا پس منظر بھی تو کچھ پراسرار سا لگتا ہے۔ صحیح کرتا ہے جو کسی ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ اشارہ دیتا ہے کہ اس کی اپنی بھی ایک کہانی ہے، ایک مقصد ہے جس کے لیے وہ یہاں آیا ہے۔ تو وہ شاید اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ یہی اس کہانی کا تجسس ہے۔ ماہد کا کردار اس سوال کو اور بھی گہرا کرتا ہے کہ کیا مسائل کا حل باہر سے آ سکتا ہے، یا یہ خاندان صرف ایک مصیبت سے نکل کر دوسرے میں پھنسنے جا رہا ہے؟ بالکل، اس خاندان کی نظر میں ماہد ایک امیر رشتہ ہے، ایک سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اپنی مالی مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ وہ اس کے کردار کو نہیں، اس کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہیں پر ایک اور غلطی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، تو چلیے اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے میرب کو دیکھا جو اپنی آزادی اور وقار کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن اس کی لڑائی علی کی شناخت کو تباہ کر رہی ہے۔ پھر ہم نے علی کو دیکھا جو اپنی عزت اور مالی استحکام بچانے کی کوشش میں ایک ظالم شوہر بن رہا ہے، اور ہم نے عالیہ کو دیکھا جو ایک ایسے بے رحم نظام میں پھنسے ہے جہاں اس کی سچائی کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور جب ہم ان دونوں گھرانوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک مشترکہ تصویر ابھرتی ہے۔ جی، دونوں ہی انا، مالی دباؤ اور سخت سماجی اصولوں کے بوجھ تلے بکھر رہے ہیں، اور کردار جو فیصلے کر رہے ہیں وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید گہرے زخم دے رہے ہیں۔ صحیح، میرب کی خود مختاری کی کوشش اس کے اپنے گھر کو توڑ رہی ہے، اور طارق کے خاندان کی اپنی عزت بچانے کی کوشش عالیہ کو ذہنی طور پر مار رہی ہے۔
کوئی بھی اپنے دائرے سے باہر نکل کر بڑی تصویر نہیں دیکھ پا رہا۔ اور کہانی کا اختتام ایک ایسے منظر پر ہوتا ہے جو اس پوری صورتحال کا نچوڑ ہے۔ وہ دعوت والا منظر؟ جی، طارق کا خاندان جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے، وہ اپنی تمام پریشانیوں پر ایک خوبصورت قالین ڈال کر ماہد کے لیے ایک پرتیار دعوت کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ باہر کی دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کہ وہ ایک خوشحال اور معزز خاندان ہے۔ یہ منظر اس معاشرتی منافقت کی بہترین عکاسی کرتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ بالکل، اصل مسائل کو حل کرنے کے بجائے ساری توانائی ظاہری شان و شوکت اور دکھاوے پر صرف کی جا رہی ہے۔ وہ ایک نئے رشتے کی امید میں ایک ایسی عمارت کو سجا رہے ہیں جس کی بنیادیں ہی کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اور یہیں پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جب بنیادیں ہی جھوٹ، انا اور ظلم پر رکھی گئی ہوں تو ظاہری شان و شوکت اور نئے رشتوں کی امید کب تک اس گھر کو مکمل طور پر ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے؟